بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت لقمان علیہ السلام کی حکایات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کی حکایت کا عنوان ہے بہترین دوست وہ ہے جو برے وقت میں کام آئے۔ ایک کسان کسی کھیت میں کپاس کاشت کرنے لگا اور اس میں وہ بہت محنت کر رہا تھا۔ ایک چڑے نے کسان کو دیکھ کر پرندوں سے اس وقت کہا کہ یہ صورتحال کیا ہے، یہ کسان کیا کر رہا ہے، یہ کیا بو رہا ہے، کیا اس بات کی تم کو خبر ہے؟ اس کے پیش خیمہ کے بارے میں کچھ خبر ہے؟ چڑے نے کہا کہ اس سے کپاس کی پیداوار ہوگی اور اس کپاس کی روئی کو کاٹ کر تمہارے لیے جال بنایا جائے گا اور اسی کھیت میں جال بچھا کر تمہارے لیے وبال جان تیار کیا جائے گا۔ تم کو شکاری پکڑ کر ذبح کریں گے اور پھر تم احمق اس شکاری کے پیٹ کی خوراک بنو گے۔ جب پرندوں نے چڑے کی یہ بات سنی تو ہنسنے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ تیسرے دن پھر چڑے نے دوبارہ وہ بات دہرائی اور کہا، اب بھی وقت ہے غافلو، ابھی اس بنولے کی بنیاد پختہ نہیں ہوئی اور اب بھی وقت ہے کہ اس کو اکھاڑ دو۔ کسی نے بھی اس کی بات پر دھیان نہ دیا اور کسی نے بھی آئندہ متوقع اس آفت کے بارے میں نہ سوچا۔ کچھ دنوں بعد ڈوڈے ظاہر ہونے لگے۔ پھر چڑے نے پرندوں سے اس بات کا اعادہ کیا اور کہا کہ غافلو، چونچ سے ان کو خراب کر دو۔ اس دفعہ پھر چڑے کو وہی دو ٹوک جواب ملا۔ بالآخر کپاس بن گئی اور روئی کی پیداوار ہوئی، جال بنے گئے اور لگائے گئے، پرندے تمام اس میں پھنسے۔ چڑے نے اس وقت کہا، تمہیں یہ کھیت مبارک ہو، میں تو شہر کو جاتا ہوں، وہیں رہائش رکھوں گا، وہیں اپنی زندگی کے دن گزاروں گا۔ میں ایسی جماعت میں رہنا نہیں چاہتا جن کو عقل نہیں اور کسی کی پند و موعظت سے واسطہ نہیں، اور اگر کوئی بھلائی کی بات کرے تو اس کو ٹھکراتے ہیں۔ درس حیات: اگر تمہیں قوم سے محبت کا دعویٰ ہے تو چڑے کی تقلید مت کرنا۔ اگر سچ پوچھو تو وہ نامرد تھا جو اس قدر جلدی سے گھبرا گیا، ورنہ قوم کے فدائی ایسے پیٹھ دکھا کر تو نہیں بھاگتے، وہ تو ثابت قدم رہتے ہیں اور ان کو جان کا ذرا بھر خوف نہیں ہوتا۔ مصلح قوم کو یہ ہرگز روا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ قوم کو چھوڑ کر علیحدگی پسند کرنے والا اور خفا ہو جانے والا ہو۔ طبیعت کو مستقل مزاج ہونا چاہیے کہ ناکامیوں سے دل گھبرانا نہیں چاہیے۔ کسی کی مت سنو اور کام سے کام رکھو۔ اگر کوئی گالی گلوچ دے تو اس سے ہرگز برا نہ مانو، مخالف کے کہنے کی ہرگز پرواہ نہ کرو، اور کسی بھی فائدہ کو پیش نظر رکھ کر مصلح کے اوصاف میں یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ جس کسی کو اس کا فہم و ادراک نہیں تو وہ ابھی خام ہے۔